کیا اس آیت کریمہ سے. اور یہ حدیث ان کی نگاہ کے سامنے نہیں آئی. حدیث اس طرح ہے. وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی الخطا والنسیان وما استكرهوا علیہ. رواہ ابو داؤد فی کتاب الطلاق. حضرت امام ابو داؤد اس حدیث کو کتاب الطلاق میں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت پر سے 3 چیزیں اللہ نے ہٹا لی ہیں, اس پر مواخذہ نہیں کرتا. آدمی سے غلطی ہو گئی ہے, اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرتا, خطا پر معاف کرتا ہے, اس کو خطا پر گرفت نہیں کرتا. اسی طرح آدمی بھول گیا, بھول پر اللہ پکڑ نہیں کرتا. وہ مستکرہ علیہ, اور کسی بات پر اسے مجبور کیا جائے اور وہ کام کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام پر اس کا مواخذہ نہیں کرتا. یہ حدیث بالکل صریح تھی, صحیح تھی, مرفوع تھی, متصل تھی. قرآن حکیم کی آیت کو نظر انداز کر دیا گیا, اس صحیح حدیث کو بھی نظر انداز کر دیا گیا. 2 حدیثوں کو اور بھی اوائڈ کر دیا گیا. وہ 2 حدیثیں کون سی ہے؟ ایک حضرت عائشہ سے جس کو حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سنن الکبریٰ کے اندر ہے. دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے, وہ بھی سنن الکبریٰ بہقی کے اندر موجود ہے. پہلے حضرت عائشہ والی روایت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. روایت سر وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم الحرام الحلال. رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. اس روایت پر کچھ کلام ہے, وقاصی اس میں متروک ہے. پہلے ترجمہ لیجیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کام کے ارتکاب سے حلال چیز حرام نہیں ہوتی, حلال چیز حرام نہیں ہوتی. عمرانہ اپنے شوہر کے لیے حلال تھی, سسر نے حرام کام کیا. حدیث کہہ رہی کہ حرام کام کا ارتکاب حلال کو حرام نہیں کرتا. یہ حدیث ان کی نگاہوں سے دور کیوں رہی؟ اور اس کی تائید دوسری حدیث میں جسے التعلیق المغنی کے اندر نقل کیا گیا ہے, اور صاحب التعلیق المغنی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت نقل کرنے کے بعد یہ کہا کہ هذا الحدیث اصلح من اول, یعنی اصلح من حدیث عائشہ. روایت اس طرح ہے وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحرم الحرام الحلال. رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کام کا ارتکاب کسی حلال چیز کو حرام نہیں کرتا. گویا 3 احادیث کو نظر انداز کر دیا گیا. اچھا, اب چلیے صحابہ کی طرف. ایک ترتیب ہے قرآن حدیث, اب آئیے صحابہ کرام کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمائی ہے, ان کی تعریف فرمائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فقیہ الامت ہے, فقیہ امت کا فتویٰ بخاری شریف میں موجود ہے, اور اسی طریقے سے ان کا فتویٰ موجود ہے السنن الکبریٰ بہقی میں. بخاری میں فتویٰ کیا ہے جسے امام بخاری نے تعلیق کر نقل کیا ہے, اور السنن الکبریٰ بہقی کے اندر وہ فتویٰ نقل کیسے کیا گیا ہے. میں دونوں فتوے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سنن الکبریٰ بہقی کے اندر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا فتویٰ ہے وہ اس طرح ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی رجل غشی ام امرأته قال تقطع حرمتین ولا تحرم علیہ امرأته. رواہ بہقی فی السنن الکبریٰ فی کتاب النکاح. پہلی 2 روایتیں جو میں نے پیش کی وہ بھی بہقی سنن الکبریٰ میں ہے اور کتاب النکاح میں, اور یہ فتویٰ بھی کتاب النکاح ہی ہے. بہقی کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کی ماں یعنی ساس کے ساتھ بدکاری کر لے تو فتویٰ میرا یہ ہے کہ اس نے 2 حرمتیں پھیلا لی ہیں. تقطع حرمتیں, ایک تو زنا حرام تھا, ایک حرمت کا ارتکاب کیا, ساس حرام تھی, وہ حرمت کا پاس نہیں کر سکا, اس طرح اس نے 2 حرمتوں کو پھیلایا. تقطع حرمتین, 2 حرمتوں کو اس نے پھیلایا. اب اس کی عورت حرام ہوئی کہ نہیں؟ ساس سے بدکاری کرنے کے بعد
کہا کہ ولا تحرم علیہ امرأۃ، اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوئی. اللہ اکبر. جبکہ اس فتوے کے تحت تو بیوی اس کے اوپر حرام ہو جانی چاہیے تھی. یہ فتویٰ حضرت عبداللہ بن عباس کا صحیح سند کے ساتھ سنن کبریٰ بحقی میں موجود ہے، اور تعلیقاً امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے. کہاں ہے وہ؟ باب ما یحل من النساء وما یحرم. یہ باب ہے بخاری کا، نام لکھا ہے باب ما یحل من النساء وما یحرم. کے اندر فتویٰ کیا ہے؟ اذا زنا باخت امرأته لم یحرم علیہ امرأۃ. اگر کوئی آدمی اپنی سالی سے بدکاری کرے تو اس کی بیوی اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی. دیکھیے یہ فتویٰ موجود ہے. اس فتوے کی موجودگی میں اس طریقے کا فتویٰ کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں قرآن کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، احادیث کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، صحابہ کرام کے فتاووں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور لے لیا جاتا ہے امتیوں کے فتاوے جن کی کوئی اہمیت نہیں. اور یہی نہیں ہے، کافی گل کھلے ہیں تعلق سے، کافی گل کھلائے گئے ہیں. شریعت کسے کہتے ہیں؟ جو قرآن اور حدیث میں موجود ہے اسے شریعت کہتے ہیں. تنہیات کی شریعت کی ہے. اندھے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اندھے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ لولے لنگڑے کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ کہتے ہیں نہیں ہوتی. فقہ کے رگڑنے والے کہتے ہیں کہ جسمانی عذر کی بنا پر آدمی امامت کا مستحق نہیں رہتا. یہ فتویٰ ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے؟ آئیے دیکھیں. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم علی المدینہ یصلی بهم مرتين یصلی بهم وهو اعمى. رواه احمد بن مسند. یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسلم کے اندر لائے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 2 بار اپنی نیابت بخشی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو، اور آپ کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پورے صحابہ کرام کی امامت کرتے رہے، نماز پڑھاتے رہے، جبکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ اعمیٰ، کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا تھے. ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نابینا کو امامت کے لیے مقرر فرما دیتے ہیں، اور یہ فقہ کے بگاڑنے والے کہتے ہیں کہ نابینا کے پیچھے نماز نہیں. یہ درائد فرمائی جا رہی ہے. بچہ چھوٹا 7 سال کا 8 سال کا ان کا امامت نہیں کر سکتا. ان کے ہاں اس کی امامت مکروہ ہے. اچھا، حدیث کو نظر انداز کر دیا گیا. حدیث دیکھیے. وعن عمرو بن سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا بحاضر يمر بنا الناس اذا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا اذا رجعوا مروا بنا فاخبرونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكنت غلاما حافظا فحفظت من ذلك قرانا كثيرا فانطلق بوافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قوم فعلمهم الصلاه فقال يؤمكم اقرؤكم وكنت اقرأهم لما كنت احفظ فقدموني فكنت أمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء فكنت إذا سجدت تكشفت عني فقالت امرأة من النساء قالوا أن عورة قارئكم فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. رواه ابو داؤد في الصلاة. حضرت امام ابو داؤد شریف کا ایسے کتاب صلاۃ کے بلا. حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے مقام پر تھے، کننا بحاضر، ایسے مقام پر تھے کہ لوگ وہاں سے گزرتے تھے، اور جب وہ لوگ ادھر سے واپس آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے بعد تو ہم انہیں روک لیتے تھے اور کہتے تھے ذرا بتاؤ تم نبی سے مل کر آ رہے ہو، بتاؤ
کہ نبی نے کیا کیا کہا ہے، تو وہ لوگ ہم سے کہتے تھے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کذا وکذا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے ایسا کہا ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ فرماتے ہیں کہ اس وقت چھوٹا تھا لیکن میرا حافظہ بہت اچھا تھا، وکنت غلاما حافظا، میرا حافظہ بہت اچھا تھا۔ تو وہ جب قرآن پڑھتے کہ نبی نے ہم کو قرآن سکھایا ہے، اللہ اکبر، لوگ جاتے تھے اور نبی انہیں قرآن سکھاتے تھے، نبی